بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کے معزز ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، قصہ آدم علیہ السلام کے اختتام کے بعد آج ہم ذکر کریں گے حضرت شیث علیہ السلام کا۔ حضرت حابیل کے شہید ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام غمگین رہتے، کیونکہ یہ ان کی نسل میں پہلا واقعہ تھا۔ تو پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم سے حضرت شیث علیہ السلام بزرگوار فرزند عطا فرمایا کہ ان کی نسل سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضرت شیث علیہ السلام پر کچھ صحیفے بھی نازل فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پاؤ تو میرے جسد کو کشتی نوح علیہ السلام میں رکھ لینا، ورنہ اپنی اولاد کو نصیحت کر دینا۔ معرج النبوت میں ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے حسین اور محجبین تھے، اور تمام ظاہری و باطنی کمالات سے پر تھے، اور آپ کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب کی طرح درخشاں تھا۔ ان سے حضرت آدم علیہ السلام نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے بارے میں ایک عہد نامہ تحریر کرایا تھا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک رحموں اور پاک پشتوں میں پہنچایا جائے، یکے بعد دیگرے اسی عہد نامہ پر عمل کیا جائے اور اس عہد نامے کو ایک دوسرے تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ حابیل کی شہادت کے 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور حسن خوبی اور حسن صورت میں حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قبل از وفات حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنایا تھا، اور حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کے وصف ہمیشہ سنتے رہتے، اور آسمانی صحیفے کے مضمون بھی دریافت کرتے رہتے۔ اسی لیے دنیاوی لذتیں ترک اور لوگوں سے تنہائی اختیار کر لی، اکثر اوقات ورد وظائف میں مشغول رہتے۔ نفس، ریاضتیں اور تہذیب اخلاق ہمیشہ ان کو مد نظر رہتی، اور حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں لوگ 2 قسم کے تھے۔ ایک حضرت شیث علیہ السلام کی تابعداری میں تھے، آپ علیہ السلام کی نصیحت سے راہ راست پر تھے، اور دوسرا گروہ قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی مندرجہ ذیل نصیحتیں تھیں کہ مومن حقیقی وہ ہوتا ہے جس میں یہ خصلتیں پائی جائیں: خدا کو پہچاننا، نیک اور بد کو پہچاننا، بادشاہ وقت کا حکم ماننا، ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، صلح رحمی کرنا، لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے کو زیادہ نہ بڑھانا، محتاجوں اور مسکینوں کو دینا، ان پر رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، نعمت الہی پر شکر کرنا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ ان پر 50 صحیفے اترے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے۔ بعض کتابوں میں آپ کی عمر 912 سال بتائی گئی ہے۔ واللہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ان معلومات کو اپنے دوستوں تک پہنچانے کے لیے شیئر کا آپشن استعمال کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔